اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم ایک نعبد و ایک نستعین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین، ثم الصلاۃ والسلام علی ابو الفضل العباس ابن علی ابن ابی طالب، والصلاۃ والسلام علی ابن ام البنین سلام اللہ علیہ، ثم الصلاۃ والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، میرے انتہائی قابل قدر سامعین، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، ذکر عباس میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک منتظمین کے، عہدیداران کے، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرا مولا واسطہ ہے ان پاک ہستیوں کے پاک ظہور کا، سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے آواز سے بلند پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں وارثان قرآن کے مقدس نزول پہ۔ یہ وہ آئے ہیں دنیا میں جو دنیا سے پہلے تھے۔ ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے، اس لیے ہم شعبان کی تاریخوں کا سہارا لے کے بیٹھ گئے، ورنہ شعبان نہ تھا اور حسین تھا۔ کوشش کیا کرتا ہوں گفتگو وہ کروں جو دل کے اندر عقیدہ ہے۔ یہ زمانے میں آ کے حسین نہیں بنے، یہ زمانے میں آ کے عباس نہیں ہوئے، یہ 13 رجب کے بعد علی نہیں ہوئے، یہ 15 رمضان کے بعد حسن نہیں ہوئے۔ اگر ان کے نام زمانے میں دنیا میں آ کے رکھے گئے، پہلا جملہ میں فضائل کا پڑھنے لگا ہوں اور قبلہ دیکھوں گا کہ کتنی بلندی پہ جا کے میرا مجمع اس جملے کو سماعت فرمائے گا۔ اگر یہ دنیا میں آ کے ان کے نام رکھے گئے تو آدم کی توبہ کن ناموں سے قبول ہوئی تھی؟ جی بسم اللہ سرکار۔ یا علی۔ پھر جو اسماء حسنہ کا علم دیا گیا تھا آدم کو، وہ نام کن کے تھے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہوئے ہیں 3 کو۔ میرا عقیدہ ہے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، یہ ہماری طرح نہ آتے ہیں نہ یہ ہماری طرح جاتے ہیں۔ انسان ارتقاء کی منزلوں سے گزرتا ہے۔ انسان کی ابتدا یہ ہے کہ وہ نطفے سے، ایک خون سے گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے سے بدن، بدن میں بچپن، بچپن میں جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد موت۔ یہ ہے ہماری ابتدا اور یہ ہے ہماری انتہا۔
14 ان منزلوں میں سے کسی منزل میں ہے ہی نہیں. وہ ان منزلوں میں سے کسی منزل میں رہتے نہیں. اب خدا ان کے ذریعے سے چاہتا کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا ایک علیحدہ فکر کے ساتھ قبلہ تشریف فرما ہے ابتدائے جشن کروں. اس خدا کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں. اس کے ہاں کیفیتیں ہوں پھر وہ خدا نہیں رہتا. وہ مسکراتا نہیں, وہ روتا نہیں, کوئی خوشی اسے ہنسا نہیں سکتی, کوئی غم اسے رلا نہیں سکتا. سارا زمانہ جنت میں چلا جائے اسے خوشی کوئی نہیں, ساری دنیا دوزخ میں چلی جائے اسے غم کوئی نہیں, کیونکہ اس کے ہاں کیفیات ہے ہی نہیں. وہ کیفیتوں سے باہر ہے. اس کے ہاں یہ کیفیتیں ہی نہیں. اگر اس کے ہاں کیفیتیں ہی نہیں ہیں پھر وہ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ اس خدا نے کہا میں نے یہ 14 زمین پہ اتارے ہیں, میں اپنی کیفیتیں ان کے ذریعے سے ظاہر کروں گا. میرا راضی ہونا, میرا ناراض ہونا ہوگا ان کے ذریعے سے. ان کی رضا میری رضا ہوگی, ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہوگی, کیونکہ میری کیفیتیں یہ ظاہر کریں گے, یہ بتائیں گے کہ اللہ چاہتا کیا ہے, کیونکہ یہ میری مشیت کا نام ہے, یہ میرے چاہت کا نام ہے, یہ میرے ارادے کا نام ہے. آپ جو معرفت کے طور پہ دہلیز ولایت پہ بیٹھے ہیں, میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, خدا ان کے ذریعے سے اپنی کیفیتیں اس لیے ظاہر کرتا ہے, ان کی اپنی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے. ان کی اپنی ذاتی کیفیت کوئی نہیں. ان کی پوری زندگی میں ان کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں. اب یہ ہے کہ یکم کو سیدہ, پھر یہ سارے نزول, یہ سارے قرآن نازل ہوئے. معصوم فرماتے ہیں کہ زمانے میں ہو کا عالم تھا, ابھی کچھ بھی نہیں تھا, ابھی آدم میں دم نہیں تھا, کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا. میں کیا کہوں کہ میں یہاں پہ اپنی خطابت کو روک رہا ہوں, میری حد ہو گئی. میں یہاں پہ لفظ کہہ نہیں سکتا کہ کیا تھا. جو بھی میں کہوں گا وہ لفظ ہوگا. لفظ مخلوق ہے. میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ میں جشن کو عرض سے شروع کرنے لگا ہوں. کچھ نہ تھا اور یہ تھے. کیا کہوں کیا تھا. میری زبان جبرائیل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے کہ میں کس لفظ کا سہارا لوں کہ یہ تھا اور یہ تھے. بس ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک عزتیں دینے والا تھا, ایک عزتیں پانے والا تھا. خدا نے کہا میں نے چاہا کہ دنیا میری پہچان کرے, پھر میں نے اپنے نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. اب یہ معصوم, یہ علی بتا رہا ہے, یہ خطبہ توحید ہے. میرے مالک نے فرمایا خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا. پہلی بار اس نے ہمارے نور میں اپنا سراپا دیکھا. اور پوچھا من انتم ومن انا, تم کون ہو اور میں کون ہوں. علی فرماتے ہیں کہ اس ہمارے نور نے سجدہ ریز ہو کے کہا تو اللہ ہے. ابھی کوئی عبادت گزار پیدا نہیں ہوا. ہم نے کہہ دیا تو اللہ ہے. بس فرماتے کہ ہم نے اس کا نام رکھا, اس نے ہمارے رکھ دیے. ہم نے اس کا نام رکھ دیا, اس نے ہمارے نام رکھ دیے. ہم نے اسے اللہ کہہ کے سجدہ کر دیا, ہم سجدے میں گر گئے. اب اس نے چاہا کہ کس کے ذریعے سے اپنی کون سی کیفیت کو ظاہر کرنا ہے, کس کے نام سے اپنے کس فضل کو ظاہر کرنا ہے. ہم نے سجدہ کر دیا. ایک ہی حمد اچھی لگی, اس نے کہا تو محمد ہے. ایک ہی عظمت اچھی لگی, کہا تو علی ہے. ایک کا حسن بھا گیا, کہا تو حسن ہو گیا. ایک ہی کریمی پسند آئی, کہا تو حسین ہے. ایک کا سجدہ اچھا لگا, کہا تو سجاد ہے. ایک کا حلم اچھا لگا, کہا تو باکر ہے. ایک کی صداقت پسند آئی, کہا تو صادق ہے. ایک کو باب
الحوائج بنانا تھا، کہا تو کاظم ہے، ایک کے ذریعے اپنی رضا ظاہر کرنی تھی، کہا تو رضا ہے، ایک سے اپنا تقوی منوانا تھا، کہا تو تقی ہے، ایک سے اپنی نکاوت منوانی تھی، کہا تقی ہے، ایک کے ذریعے اپنی ہیبت ظاہر کرنی تھی، فرمایا تو عسکری ہے۔ علی فرماتے وہ بھی چھپا ہوا تھا اور ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا، ہم میں بھی ایک چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو بھی قائم ہے، میں بھی قائم۔ جی آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جی آپ سرکار آپ تو بھی قائم ہے اور میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا۔ یہ جو شبان کے چاند ہیں یہ 14 پہ جا کے مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا 3 شبان کے بعد جو رات آتی ہے وہ 4 کی رات نہیں ہوتی، 3 کے بعد جو چاند آتا ہے وہ بنی ہاشم کا چاند ہوتا ہے۔ کچھ نہ تھا اور یہ تھے، انہوں نے پہلا توحید کا سجدہ کیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے مانا، اب میں تمہارے ذریعے سے اپنا آپ منواؤں گا، تم میری پہچان کرواؤ گے۔ اب ہمیں آنا ہے ان مقدس نور کی طرف جس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے، رسول کی گود میں پھر رسول کا بچپن آ گیا۔ کون حسین؟ اس سے زیادہ اردو ادب میں بہتر تعریف نہیں ہو سکتی تھی۔ کون حسین؟ وہ حسین جس کو سوچتے ہی مجرم کے دل میں معافی کی امید جاگ جائے، جو دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی دی، جو جشن شبیر سننے کے لیے زبان سے بولیے گا، جو دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی، دنیا سے گیا پھر ایک مجرم کو معافی، جسے پورا زمانہ حسین یاد ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ زمانے میں آیا تو فطرس کو علیہ السلام کر گیا، زمانے سے گیا تو حر کو علیہ السلام کر گیا۔ اس کے پاس ہنر ایسا ہے یہ رضی اللہ نہیں بناتا، یہ علیہ السلام بناتا۔ یہ ایسا معصوم گر ہے، یہ ایسا معصوم گر ہے، وہ خطیب نہیں ہوتا جو چہرے نہ پڑے۔ چند پیشانیوں پہ مجھے سوال نظر آ گئے، اب میرے اوپر حرام ہو گیا کہ میں اگلا جملہ کہوں جب تک وہ سوال پیشانی سے مٹاؤں نہ، معرفت کے لفظ کے ساتھ پیشانی سے مٹانے لگا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی، معصوم کا جملہ ہے، جو زیارت حسین کے لیے گیا اور ذریعے حسین کے ساتھ مس ہوا، وہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے شکم سے باہر آیا۔ ایسا ہے جی، اب جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ بچہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کوئی نہیں کیا۔ 70 سال ساری زندگی گناہوں میں غلطیاں ہوتی رہی، 70 سال کے بعد ایک بندے نے جا کے حسین کی زری کو مس کر دیا، اور معصوم کہتے تو نے زری کو مس کر دیا۔ ہم اپنی ماں کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تجھے معصوم کر کے بھیجیں گے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جس کی زری معصوم بناتی ہو وہ حسین خود کیا بناتا؟ جس کے لوہے کی جالی میں اتنا ہنر ہے وہ حسین خود کیا ہے؟ کہاں جا کے دنیا کو اختیار حسین سنائیں؟ کیا اختیار ہے حسین کے پاس؟ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی۔ کون شیعہ ہے جسے واقعہ یاد نہیں؟ دنیا میں آیا تو فطرس کو معاف کیا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا، خلقت آدم سے پہلے جرم کیا تھا، ملزم نہیں تھا، مجرم تھا۔ جو قریب بیٹھے ساتھ دیجئے گا، الزام نہیں تھا، جرم مان چکا تھا۔
امام مصری کہا تھا تکبر کیا تھا، تکبر اس کے علاوہ کسی کو جچتا ہی نہیں، غرور صرف اسی کے لیے، تکبر کر کے تجھے علی جھکتا ہے، تکبر صرف اس خدا کے لیے، اس کی کبریائی کو جائز ہے، تکبر کر کے تو حسین کا خالق ہے، مخلوق کے لیے اس نے تکبر رکھا ہی نہیں۔ اس نے تکبر کیا، خدا نے بالوں پر چھین کے عرش کے کونے پہ پھینک دیا۔ تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا جو جشن حسین سننے، جشن عباس سننے آئے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا بول کے، تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا فطرس۔ آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتا تھا، فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ اسی عرش پہ بیٹھ کے آدم نے کچھ تسبیح پڑھی تھی، توبہ قبول ہو گئی تھی۔ فطرس کہہ سکتا تھا جو نام تو نے پڑھے وہ مجھے بھی پڑھا دے، تیری معافی ہو گئی تو میری بھی معافی ہو جائے گی۔ فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا، نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا، فطرس اس کشتی پہ سوار ہونے نہیں آیا۔ ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرنے کے طریقے جانتا تھا، فطرس ابراہیم سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ موسیٰ کی سیدھی خدا سے گفتگو ہوتی تھی، موسیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو، خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، حسین کا بھی نانا آ گیا، وقت کا پہلا محمد آ گیا۔ فطرس رسول سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 13 رجب کو لم یلد کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی صدا بلند ہو گئی، کعبے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی، کائنات کا وارث علی آ گیا۔ فطرس علی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 15 رمضان کو زہرا کے گھر حسن جیسا قرآن اترا، فطرس حسن سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ادھر 3 شعبان کو رسول کی گود میں حسین آیا، فطرس کے بدن نے انگڑائی لی، کام کے جبریل سے کہتا اب مجھے لے جا، زمانے میں میرا طبیب آ گیا ہے، زمانے میں میرا حکیم آ گیا ہے۔ اب آؤ تخیل میں جا کے فطرس سے پوچھے، فطرس آدم توبہ قبول کروانے کے ہنر جانتا ہے، آدم سے لے کے حسن تک معصوم آتے رہے، تو کسی دروازے پہ نہیں گیا، آج تو حسین کے پاس کیوں آ گیا ہے؟ تو حسین کے نانے کے پاس کیوں نہیں گیا؟ فطرت سے کہ جا سکتا تھا رسول کے پاس بھی، لیکن مجھے خبر ہے وہ دینے سے پہلے لوح محفوظ دیکھتا ہے، وہ دینے سے پہلے لوح محفوظ دیکھتا ہے، وہ دینے سے پہلے لوح محفوظ دیکھتا ہے۔ آج حسین کے پاس اس لیے آیا ہوں، یہ دیتا پہلے ہے، دیکھتا بعد میں۔ یہ لوہے محفوظ میں لکھواتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ پھر میرا تو عقیدہ کہہ رہا، میں لفظ کہہ دوں، کاتب تقدیر کا نام حسین ہے۔ تقدیر لکھنے والے ہاتھ کو حسین کہتے ہیں۔ راہ بیٹے مانگنے کے لیے آیا، رسول نے کیوں واپس کیا تھا؟ لوح پہ نہیں لکھے۔ شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا، اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی، جا رہے تھے بازار میں کسی کام سے، مالکان ارم بندگان جلی، ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کے رک گئے حصہ داران نور ولی، ایک مولا حسن ایک شبیر تھے آرزوئے نبی آبروئے علی، دیکھ کر اس کو شبیر یہ کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں اسے، در نانا سے آیا ہے روتا ہوا کیا ارادہ ہے بھیا ہسا دوں اسے۔ یار رسول کے دروازے سے روتے ہوئے کو ہنسانے کا ہنر صرف حسین کے پاس۔ حسین نے پوچھا کیوں رو رہا؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں، کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی نہیں، تیرے پاک نانا نے یہ کہہ دیا تیری اولاد حق نے بنائی نہیں، اب بتائیں نہ روؤں تو پھر کیا کروں، خدا تک تو میری رسائی نہیں۔ سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کے کہا جو بشر بھی رجوع عدالت کرے، اسے خود بات کرنے کی تہذیب کیا چاہیے کوئی اس کی وکالت کرے۔ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی، دنیا سے گیا تو پھر ایک مجرم کو معافی۔ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا، زمانے میں آ کے حسین نے معاف کیا۔
اب جشن سننا بھی عبادت ہے اور جشن میں بولنا بھی عبادت ہے. اب میرے سوزی بنیے گا اور مجھے بول کے بتائیے گا, فطرس مجرم تھا عرش کا, حسین نے معافی کہاں دی؟ مجرم تھا عرش کا, معافی دی فرش پہ آ کے. میرا مولا حسین آپ وہاں سے آئے تھے, وہیں سے معاف کر دیتے. آپ عرش سے آئے تھے, فطرس کو عرش پہ معاف کر کے آ جاتے. حسین نے کہا میں فطرس کو وہاں بھی معاف کر سکتا تھا, لیکن زمانے کو میرے اختیار سمجھ میں نہیں آنے تھے. جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو, ابراہیم امام ہے, لیکن خدا نے کہا انی جعلک للناس اماما. ابراہیم تیری امامت ہے صرف انسانیت تک, انسانیت ختم, تیری امامت ختم. قبلہ تشریف فرمائے. ان کی تائید کے ساتھ جملہ کہوں گا, ہر نبی اپنے قبیلے کا نبی ہوتا تھا. خدا نے ان کی حدود بنائی ہوئی تھی, اس حد کے باہر نہیں تو نے جانا. خدا نے ابراہیم کو کہہ دیا کہ تیری امامت ہے صرف انسانیت تک, انسانیت کے آگے تیری امامت کوئی نہیں. خبردار جنات پہ روب نہ جھاڑنا, تجھے بھیجا ہے میں نے انسانوں کا امام بنا کے. عیسیٰ تھا بنی اسرائیل کا نبی, خدا نے ید بیضا کا معجزہ دیا تھا, روشن ہاتھ تھا, اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا, کوڑی کو شفا دے دیتا تھا. ایک شخص آیا بارگاہ عیسیٰ میں, فرمایا اے اللہ کا نبی آنکھیں چاہیے. عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا, بندے نے آنکھیں کھول کے کہا تیری عزت کی قسم ابھی بھی نبی نہ ہوں. جناب عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے اللہ معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا, بندہ بنی اسرائیل کا نہیں. مریض وہ دیکھ جو تیری حد میں آتا ہے, یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے. میں نے اتنی بڑی دلیل دے دی, اب کون بندہ ہے جو نہیں بولے گا؟ عیسیٰ کی نبوت ایک حد پہ, ابراہیم کی امامت ایک حد پہ. ہر نبی نے حد میں رہ کے امامت کی ہے, ہر نبی نے حد میں رہ کے نبوت کی ہے. فطرس مجرم تھا عرش کا, حسین نے فرش پہ ملا کے معاف کر کے دنیا کو بتا دیا ہے عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے, فرش کا شہنشاہ بھی حسین ہے. جی بسم اللہ. اب جو بول سکتا میرے ساتھ بول کے مجھے بتائے کہ فطرس کو سزا کس نے دی تھی, معاف کس نے کیا؟ جسے بڑی عدالت سزا دے دے چھوٹی تو سنتی نہیں. جب اللہ نے سزا دے دی تھی حسین نے معاف کیوں کیا؟ حسین نے معاف کر کے زمانے کو اپنا اختیار بتا دیا ہے کہ اللہ کا پکڑا ہوا صرف حسین چھڑا سکتا ہے. یہ اختیار ہے صرف کریم کربلا کے پاس. فطرس کو بلا لیا حسین نے زمین پہ بلایا, جھولے میں لگائی حسین نے پہلی عدالت. جو لفظوں سے پیار کرتے میرے ساتھ بولیے گا, عرش اور فرش کا پہلا چیف جسٹس. جھولے میں لگی میرے حسین کی عدالت. پہلا ہی سائل عرش کا رہنے والا تھا. جبریل نے دروازے پہ صدا دے کے کہا حسین تیرا پہلا سائل آیا. اب جن کا کوٹ کچہری سے تعلق رہتا ہے, مجھے یہاں کے اصول کا نہیں پتا, اللہ مجھے یہاں کی عدالتوں سے بچا کے رکھے. پاکستان کی عدالتوں کا مجھے بڑا تجربہ ہے. 137 دفعہ عدالتوں میں پیش ہوا صرف زہرا کی وکالت کی وجہ سے. 6.5 ماہ کی قید تنہائی کاٹی ہے صرف بی بی کا حق بیان کرنے کے جرم میں. اور میں سجدہ کرتا ہوں بارگاہ حسین میں, مولا تیرا شکر ہے میری دشمنی کی وجہ حسین ہے. ہر مومن اللہم صلی علی محمد. حسین کا جبریل ذرا مجرم کی مثل پڑی جائے. اب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بیان کریں گے کہ مجرم کو پیش کرنے سے پہلے اس کا بتایا جاتا ہے. جج بیٹھ گیا اپنی کرسی عدالت پہ, جھولے میں لگ گئی عدالت. حسین نے کہا مجرم کی مثل پڑی جائے. نام فطرس, ولدیت نور, جنس
فرشتہ، جرم تکبر، سکونت عرش. نام، فطرت، ولدیت، نور، جنس، فرشتہ، جرم، تکبر، سکونت، عرش. ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی، جج کی کرم نے انگڑائی لی. حسین کا اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اسے میرے جھولے سے مس کر، اسے میرے جھولے سے مس کر، اسے میرے جھولے سے مس کر. جملہ نہیں کہنے لگا، عرش آپ کی گود میں رکھنے لگا ہوں. میرا مالک حسین عرش سے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے اس کے پر کو لگا دے. حسین نے کہا اگر میں ہاتھ اٹھا کے لگا دوں گا، حسین کی نگاہیں مستقبل کی آئینے میں ان گندے مورخوں کو دیکھ رہی ہیں جو یہ لکھ دیں گے کہ جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی. میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں جب تک حسین نہیں. جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین کا ہو، چاہے وہ روزہ حسین کا ہو، چاہے وہ علم حسین کا ہو، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین کا کام. یا اللہم صلی علی محمد. جو چیز حسین کی ہو جائے، جسے بھی حسین سے نسبت ہو جائے، مس ہونا تیرا کام. بس مجرم کو مس کیا، فوراً بالوں پر. فطرت نے اپنے پروں کو تولا، وزن پورا کیا. جرت کے ساتھ بول گا مام مثلی. جو اردو ادب سے پیار کرتے قبلہ توجہ فرمائیے گا. مام مثلی. جبریل نے پروں کو جوڑ کے کہا فطرت روز روز تو حسین نہیں آتا، فطرت اب زمانے میں دوبارہ حسین نہیں آنا. فطرت سے یہی جملہ کہا تھا اور اتنے سال پڑھا رہا، آج پھر جملہ کیوں کہہ دیا؟ فطرت کا جملہ میرا جی چاہتا میں کفر میں لکھوا دو. فطرت نے کہا جو پہلے کہا وہ جرم تھا، آج عقیدہ ہے، جو جرم تھا آج عقیدہ ہے. اس نے کہا جرم عقیدہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا پہلے اس نے دیے تھے واپس لیے، میں عرش کے کونے پہ خاموش بیٹھا رہا. آج انا عتیق الحسین، آج مجھے اس نے دیے ہیں اور یہ دے کے واپس لیا نہیں کرتا. علی 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 یا علی. آج مجھے حسین دے کے بھیج رہا ہے اور یہ جب دے دے پھر واپس نہیں دیتا. جو توحید کو بھی مکروز کر لے اسے حسین کہتے ہیں. اب شرک کی کمان پہ فتوے کا تیر نہ آ جائے، ورنہ میں زمانے کو کیا بتاؤں کہ میرے حسین کا اختیار کیا ہے، کتنا اختیار ہے اس کریم کربلا کے پاس. کربلا کسی سانے یا حادثے کا نام نہیں، کربلا حسین کے وعدے کا نام تھا. وعدہ کیا تھا میرے حسین. 1.25 لاکھ انبیاء کی روحوں سے خدا نے پوچھا تھا کوئی ہے جو یہ حق ادا کرے گا؟ اٹھا تھا نور حسین. حسین نے کہا میں پورا کروں گا. اور جب کربلا میں حسین آئے، ذرا کربلا کو ایک لمحے کے لیے مصائب سے ہٹ کے فضائل کی صورت میں دیکھنا. اور ذرا فضائل کی صورت میں کربلا پڑھ. جنگ جو جیتا ہے حسین،
حسین نے اپنی گردن کے ساتھ خنجر جو کاٹا ہے، پیاس نے دریا کے چہرے پہ تماچا جو مارا ہے، میرا حسین جیتا کیسے؟ میرے حسین نے آ کے کربلا میں عدل کا ترازو لگایا. حسین کا وعدہ کیا تھا میں تیرا حق ادا کروں گا. زیارت وارثہ پڑھتے ہو نا، ہر نبی کا وارث حسین کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آدم کا وارث بھی تو ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، وارث نوح نجی اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ کون سی وراثت تھی جو حسین کے ہاتھ میں تھی؟ کون سی وراثت تھی؟ کسی نبی کی جائیداد تھی حسین کے پاس؟ کسی نبی کا گھر یا مکان تھا حسین کے پاس؟ کیا تھا حسین کے پاس؟ ہتھیلی جیسے میدان میں آیا حسین. ایسے میدان میں حسین آیا ہے کہ جہاں دشمن بھی یہ نہ کہے کہ حسین چھپ کے آیا تھا. ذرا اس بلندی پہ جا کے سنیے گا، ضبط کیجئے گا جذبات پہ، بے شک جذبات آئیں گے، ضبط کیجئے گا. میں حسین کا اختیار آپ کو سناؤں، انوکھے طریقے سے آپ کو حسین سناؤں. حسین آیا یوں ہتھیلی جیسے میدان میں. حسین نے لگایا ترازو لگا کے حسین نے کہا میں نے وعدہ کیا تھا میں سجدہ ادا کروں گا. اب میں وعدہ پورا کرنے لگا ہوں. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ آ گئے. کون سی مخلوق ہے جو کربلا میں نہیں تھی؟ ہر مخلوق کربلا میں تھی. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ. 1.25 لاکھ انبیاء کی آنکھوں میں حسین نے آنکھیں ڈالی. ایک صدا بلند کی جاتی ہے یہاں پہ، کہا جاتا ہے کہ حسین نے کہا کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے. یہ مدد کس بات کی مانگ رہا تھا حسین؟ کیا چاہ رہا تھا حسین؟ پانی مانگ رہا تھا؟ کسی سے وعدہ مانگ رہا تھا؟ اگر مدد مانگ رہا تھا تو ہر مخلوق کھڑی حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی. قبلہ ہوا نے کہا نہیں کہ حسین حکم دے میں اڑا کے لے جاؤں. جنات نے کہا نہیں ہم زمین میں انہیں دفنا دیں. اگر حسین کسی مدد چاہیے ہی نہیں تھی، حسین نے مانگی کیوں؟ خود خدا کہہ رہا تھا حسین مجھے بتا، پلٹ دوں یہی پہ کربلا کو؟ فرمایا نہیں. یہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کیوں بلند کی؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی آنکھوں میں حسین نے آنکھیں ڈال کر کوئی ہے جو عشق کا وعدہ پورا کرنا چاہے؟ آؤ اب بھی کوئی آ سکتا ہے تو حسین ہٹے. امتحان، کیونکہ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بدل دیا تھا ذبح عظیم پہ. اسماعیل کے دور میں بھی عشق تھا، حسین کے پاس بھی عشق تھا. ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، حسین کے پاس عشق کی جوانی تھی. وہاں آنکھوں میں پٹی تھی، وہاں پاؤں میں رسی تھی. شریعت میں یوں مانگنے کی گنجائش ہے، عشق میں نہیں. شریعت والے کہتے ہیں یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. ابھی عبادت پوری نہیں ہوئی، مانگنا شروع. یہ بھی نہیں خبر کہ سجدہ وہاں پہنچا بھی ہے یا نہیں. فوراً کہا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. عبادت بھی تھی اور تجارت بھی تھی. کچھ دیا کچھ لیا، حساب برابر. شریعت میں اس سے مانگا جاتا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. مجھے پتا اس موضوع کا داد کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن کون بندہ ہے کوئی 2 یا 4 جو ہوں گے جو پرواز کر کے جملے کو سنیں گے. شریعت میں اس سے مانگا جاتا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. عشق میں قانون بدل جاتا یہ بھی لے، یہ بھی لے. مجھے حسین کی جہاں شریعت کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں وہاں عشق پہلی انگڑائی لیتا ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں، شریعت میں سامنے موت ہو چلے جاؤ، خودکشی حرام. عشق آیا قانون بدل گیا، بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق کودا تھا. عقل تھی محو تماشا لبے بام. ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی. عشق نے آگ میں کود کے کہا جہاں عشق ہو وہاں سوچتے نہیں.
یہ عشق تھا. شریعت میں چھری کسی کی طرف کرو، شریعت یہاں سے پکڑتی ہے. خبردار، بے شک ارادہ قتل نہ بھی تھا، آلہ قتل بھی نہیں لہرانا. پابندی ہے شریعت کی. عشق آیا، قانون بدل گیا. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی. یہ عشق تھا، بچپن تھا عشق کا. ابراہیم کے دور میں کسی نبی نے عشق کا اتنا امتحان پاس نہیں کیا جتنا ابراہیم نے کیا، لیکن مکمل پھر بھی نہیں ہوا. ہاں پاس ہو گئے تھے، گریڈ نہیں ملا. ہاں جب آنکھوں سے پٹی کھولی، ذبح ہوا جانور دیکھا، ہاتھ جوڑ کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری. میرے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، اسماعیل کی گردن پہ کیوں نہیں چلی؟ فرمایا ابراہیم نہیں، بدل دیا ہم نے عشق کا یہ تعبیر. میرے اللہ کیوں؟ فرمایا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ سنیے نا، سنیے. میرے اللہ بیٹا جو تھا، فرمایا میری محبت میں کوئی اور محبت آئی کیوں؟ میری محبت میں دوسری محبت کیوں آئی؟ میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا. اس کا امتحان بھی دینے اور بیٹے سے بھی پیار. میرے اللہ اب نبوت واپس ہو نہیں دے گا. فرمایا نہیں، تو نے ارادہ جو کر لیا تھا. خلیل ہے، عاشق نہیں. تو میرا خلیل ہے. میرے مولا پھر عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا. کبھی اس انداز سے بھی حسین سنو نا، کبھی ایسے بھی حسین سنو. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ، حسین نے کہا کوئی ہے؟ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، نوح نے چہرہ پھیر لیا، ابراہیم کا جسم کانپا. نبی کی نگاہیں حسین پہ تھی. نور محمد سے آواز آئی، حسین اگر یہی صدا دینی تھی تو میرے انا من الحسین کہنے کا فائدہ. میں نے پہلے کہا تھا سارا مجمع چپ ہو جائے، 2-4 بندے، جہاں میں چلا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں رہنا، مجھے نیچے آنے نہ دینا. تمہیں حسین کی اس رات کا واسطہ، یہی 2-4 بے شک چلے جانا لیکن نیچے نہ آنے دینا. فرمایا انا من الحسین کہنے کا فائدہ. فرمایا حجت تمام کی ہے نانا. فرمایا حسین وعدے کو مکمل کر، 1.25 لاکھ نبوتوں کا تاج اب تیرے سر پہ ہے. ثابت نہ کروں میں تمہارا مجرم نہیں، میں 14 کا مجرم. حسین نے یوں بارگاہ ربوبیت میں نگاہ کی. حسین نے کہا میرے اللہ امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے. یہ کھڑی ہیں تیری حجتیں. ایک التجا ہے، میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. جاؤ جا کے پھر علماء سے، عارفین سے پوچھو کہ کربلا کو معلی کیوں کہا جاتا ہے. نجف اشرف ہے، معلی نہیں. مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مشہد مقدس ہے، ایک عرش معلی ہے. قبلہ تشریف فرمایا، میرے برادر دوست ہیں، میرے ساتھ انتہائی محبت ہے، رعایت نہ قبلہ کیجئے گا، دوستی کی رعایت نہ کیجئے گا. حق بنتا ہے آپ کا، اٹھیے گا. حسین کی زیارت کے لیے آپ جاتے بھی ہیں. امام حسین کی جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو وہاں جو زیارت لکھی ہوئی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، وہاں جا کے وہ زیارت کے لفظ پڑھ لینا. وہاں زیارت پڑھنے والا زیارت پڑھتے ہوئے یہ لفظ کہتا ہے، یہ میری زیارت وہ ہے جس زیارت بھی اللہ میرے ساتھ شامل ہے. زیارتنا زیارت اللہ، یہ وہ زیارت ہے جس میں اللہ بھی ساتھ شامل ہے. 70,000 حج سے وزنی کیوں ہے؟ حج پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، حسین اگلے بھی کرتا ہے. وہاں وہ کہتا ہے امیر ہو تو آنا، غریب ہو تو بیٹی بیاہ دے، پہلے قرضے واپس کر، استطاعت ہو تو آنا.
حسین نے انگڑائی لی، تو قرضہ لے کے آ، واپس میں حسین کروں گا. یار اگلا جملہ، اگلا جملہ میں نے ہر بندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور چہرہ پڑھ کے پڑھنا ہے. غلط پڑھوں تمہیں جس کو مانتے ہو اس کی قسم یہیں پہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا. حج میں اور زیارت کربلا میں اس سے بڑا فرق کیا ہوگا؟ حج میں حلالی بھی جاتا ہے. کہ کسی حرامی کو جائے کربلا، حسین بلائے تو جائے. گناہگار جا سکتا ہے، گناہگار نہیں جائے گا تو پاک کہاں سے ہوگا؟ اگر نہیں تو میں تمہیں چوتھے امام کے دور میں وہ واقعات جب ایک شخص نے کہا میرے مولا دیکھ حج میں رچ کتنا ہے، امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کہا اب دیکھ. اس نے بندر، ریچھ، کتوں کی صورت میں انسانوں کو دیکھا. فرمایا مجھے بتا رش کہاں ہے؟ جہاں کعبے کا اپنا حج ہو اسے کربلا کہتے. زندہ دلیلیں ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں میں ممبر سے دے سکتا ہوں. وقت کی لگام ہے میرے بغلوں میں، ورنہ میں نہ رکتا اور یہاں پہ معرفت کے گھوڑے کو اور آگے دوڑاتا اور چاند عشق کے موتی اور آپ کو وادی حسین سے چن کے دوں. یہ کربلا زمین کا ٹکڑا ہے ہی نہیں. ہر معصوم کی ذری پہ جاؤ، نماز قصر ہے. جاؤ وہاں پہ کھڑے عالم دین سے پوچھ رہا میں پاکستان سے آیا ہوں، میں برطانیہ سے آیا ہوں، کربلا میں نماز قصر کروں؟ وہ کہے گا جہاں مکمل پڑھنی ہے. حسین کا کہنا ہے تو کسی کے گھر نہیں آیا. جاؤ علماء اور عارفین کے سروں پہ قرآن رکھو، یہ کربلا کا ٹکڑا یہ زمین کا ہے ہی نہیں. خاک کربلا پہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں. جب رسول معراج پہ گئے تھے جوتا کیوں نہیں اتارا تھا؟ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ رسول نے پہلی نماز پڑھی تھی مسجد میں معراج پہ جاتے ہوئے، دوسری رسول نے نماز پڑھی ہے جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. پھر میں نے پوری تحقیق کی عیسیٰ کی ولادت کہاں ہوئی. فرمایا کہ جب مریم کو نکالا گیا بیت المقدس سے تو مریم نے ہاتھ جوڑ کر میرے اللہ بیت المقدس سے تو نکل آئی، میرے اللہ اب کہاں جاؤں؟ فرمایا میں تجھے کچھ نام تعلیم دیتا ہوں جن کی وجہ سے انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. مریم نے ان اسماء حسنہ کی تلاوت کی. تلاوت کرنے جب مریم یہاں پہ آئی بحقل حسین تو لکھا ہوا ہے کہ مریم نے عیسیٰ کو زمانے میں ظاہر کیا فرات کے کنارے پہ. یہ چیزیں پریشان طلب اس لیے ہیں کہ یہ ممبر سے بیان نہیں کی جاتی. کون سا نبی ہے جس کا خون کربلا میں نہیں ہے؟ ہر نبی کے خون کے قطرے گرے ہیں کربلا میں. ہر نبی کو گزارا گیا ہے کربلا سے. رسول سے کہا گیا پہلے کربلا،
معراج پہ جاتے ہوئے رسول مدینے سے نکلے، اگلا نماز پڑھی ہے رسول نے کربلا میں. اب مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ میں حسین یہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا. عقیدہ ہے میرا، میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں، کتاب صفحہ 70 میں ضامن ہوں. رسول سے نالین اس لیے نہیں اتروائی گئی، جب عرش معلیٰ کعبہ کو حسین کی بلندی پہ جا کے رسول نے کہا میرے اللہ نالین اتارو، فرمایا نہ اتارنا، اس کے تلوے پہ کربلا کی خاک لگی ہوئی ہے. یہ جس بارگاہ حسینیہ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ نے نہیں بنایا، یہ آپ نے نہیں بنایا. کتابیں لکھتی ہیں جب شام غریبہ کو کربلا میں آندھی آئی تو کربلا کی خاک اڑی پوری کائنات میں. جہاں کربلا کی خاک کا ذرہ گرا وہاں امام کا گھر بن گیا. ذرہ گھر کو وجود دیتا ہے. خاک شفا کیوں کہلوائی؟ جس کی مٹی میں شفا ہو، جس کے ریت کے ذروں میں شفا ہو. حسین نے کہا میرا امتحان لینا ہے تو یہاں. اب کون ہے جو جشن سننے کے لیے آیا؟ یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا. اگر یہاں رحمان موجود تھا پوری ذمہ داری کے ساتھ، حقیقت کربلا، شیطان بھی آیا، پوری طاغوتی طاقتوں کے ساتھ آیا، پورے شیاطین کے ساتھ آیا. اب وعدہ توحید پورا ہونے لگا ہے، وعدہ عشق مکمل ہونے لگا ہے. آج نبوتوں کی تکمیل ہو جائے گی، آج حق کے تبلیغ ادا ہو جائے گا. یہاں ابلیس نے کہا نور توحید کو مخاطب کر کے، آج یہ سب یہاں کیوں؟ کیا ہونے لگا یہاں پہ؟ سنیے گا. فرمایا ابلیس تجھے خبر ہے تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ. فرمایا وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ ہے. وہاں میں نے ان کے نور کو کروایا تھا. اب پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں یا میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی ساتھ ہے یا میں سفر میں تنہا نکل آیا ہوں. وہاں میں نے ان کے نور کو کروایا تھا. آج یہ حسین سب کا قرضہ اپنے سجدے کی صورت میں واپس کرنے لگا ہے. اب یہ کرے گا مجھے سجدہ. ابلیس تجھے یاد ہے جب تو میری درگاہ سے نکل رہا تھا اور تو نے میری درگاہ کے رک کے کہا تھا کہ میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھوں گا، مجھے نہیں پتا میرا مولا مجھے طاقت دے دے یا میرا مولا عباس مجھے پر دے دے، میں سمجھ میں کو اڑ کے یہ جملہ سنا دو. میرے مولا نے فرمایا کہ یاد ہے، میرے اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے یاد ہے تو نے درگاہ کے دروازے پہ کہا تھا میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھ کے تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا، اور میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں ہاں کہا تھا. فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا. یہ تھا وہ ہیرا جو چھپا ہوا تھا وحدت کے پردے میں. میرا مولا جنہیں معرفت دیا انہیں اگلا جملہ سمجھنے کی معرفت دینا. مخلوق بھروسہ کرتی ہے خدا پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ، کاروبار کرو اللہ پہ بھروسے پہ، بڑی سے بڑی بلڈنگ بناؤ اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین. فرمایا حسین
حسین کر سجدہ، حسین کر سجدہ، حسین کر سجدہ، میرا مولا ہر ایک یہاں بیٹھے ہوئے کو کربلا پہنچا دے، ہم حسین کی ذری پہ مس ہو کے میرے بادشاہ کا جشن منائیں۔ فرمایا حسین کر سجدہ، ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، ادھر شیطان نے اپنی طاقتوں سے کہا، ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں پہ آ گیا، ادھر شیطان کی پوری کوشش ہے حسین کا سجدہ نہ ہو، حسین کا سجدہ نہ ہو، ادھر سے سورج نے پورے زمانے سے اپنی تمازت لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی، 1.25 لاکھ انبیاء کی سر کانپنے لگے۔ اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ اب حسین سجدہ کیسے کرے گا؟ حسین نے لہو سے وضو کیا، حسین نے اللہ اکبر کہا، حسین کا سر کربلا کی خاک سے مس ہوا، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی گئی، یہ 1.25 لاکھ انبیاء ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، آواز آئی مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا، آواز خدائی اب کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا تیری ربوبیت کی قسم، تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا۔ آپ جی، آپ زندہ و سلامت ہیں سرکار، آپ جی، آپ زندہ و سلامت۔ اگر یہ بسم اللہ سرکار، آپ جی، آپ زندہ و سلامت۔ یہ آدم دکھایا، دیکھ اب سجدہ، اب سجدہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ڈر گیا ہے اس دن کا ابلیس سجدوں سے۔ تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا۔ ابھی حسین کا سر سجدے سے نہیں اٹھا، یا آدم آیا، فرمایا حسین تجھے سلام، آج کے بعد میری صفت تیری۔ ایک ایک نبی آتا گیا، حسین کو ورثہ سونپتا گیا، ایک ایک نبی آتا گیا، حسین کو ورثہ سونپتا گیا۔ آخر میں آیا نور محمد، حسین کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، زخمی بیٹے کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے حسین کا ماتھا چوما، فرمایا آج انا من الحسین کا تو نے قرض اتار دیا، آج تو نے زمانے کو بتا دیا، جا حسین میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میں تیرے ذریعے سے پہچانا جاؤں گا، آج کے بعد جو بھی محمد رسول اللہ پڑھے گا اس وقت تک شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا جب تک تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ادھر رسول نے وعدہ کیا، نور توحید سے آواز آئی، 1.25 لاکھ اپنے اپنے ظرف کے مطابق قیمت دے گئے، حسین میں تیرا قرضہ ایسے واپس کروں گا، خدا میں ہوں تقسیم تو کرے گا۔ تیرے شہر کو معلّہ کروں گا، تیری ذری کو معصوم گر کروں گا، تیرے نوکروں کو علیہ السلام کروں گا، تیری دہلیز کو سجدہ گاہ ملائکہ بناؤں گا۔ یہ سورج اور چاند کے فاصلے یہ ہمارے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ 3 شبان آ جائے یا 4 شبان آ جائے، یہ چاند کی راتیں، یہ سورج کی راتیں، یہ سورج چاند ان کے لیے کیا ہیں؟ آپ کو شاعری سے تعلق، علم سے تعلق، محبت کے ساتھ جملہ وصول کیجئے گا، یہ سورج کیا ہے؟ میں نے جب عقیدت کا سجدہ کیا تو مجھے یہی جواب ملا کہ ابو طالب کی حویلی کے باہر بڑی بڑی محرابوں میں ایک چمکتا ہوا چھوٹا سا چراغ ابو طالب کے بیٹے مشرق سے اٹھا کے مغرب میں رکھ دے تو شام ہو جاتی ہے، مغرب سے اٹھا کے مشرق میں رکھ دے تو صبح ہو۔ علی کے نوکر کی انگشت کی پشت پہ اگا ہوا ناخن، یہ انہوں نے اختیار نوکروں کے پاس دیا ہے، ایک چڑھنے نہیں دیتا، ایک غروب نہیں ہونے دیتا۔ جس کے نوکروں کی انگلیوں کے ساتھ سورج اور چاند کے دھاگے بندھے ہوئے ہوں،
جو پورے جشن میں ڈاکٹر اقبال بن کے بیٹھے رہے اب ان کے لیے جملہ کہنے لگا. جس کے نوکروں کی کھیل کا نام گردش لیل و نہار ہو. مجھے بتاؤ پریشان ہو گئے, بلال نے روکا نہیں؟ رکا نا صدائے بلال پہ. نہیں جی وہ اصل میں زبان تو اتلی تھی, اشہد و انہ نہیں کہہ سکتے تھے, اسہد و انہ کہتے تھے. 3 اس کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتے تھے. بھائی 3 نقطے, وہ ایک نقطے کا ماننے والا تھا اور وہ نقطہ بھی نقطہ تحت الباء تھا. وہ اسی نقطے پہ کھڑا تھا کہ اس نقطے کے علاوہ کوئی اور نقطہ میں برداشت ہی نہیں کرتا. تین کے بعد 4 آ گئی, 4 کو وفا کا قرآن آ گیا. مولوی صاحب کے دیے ہوئے مقررہ وقت کی پابندی کرتے ہوئے 8 منٹ ہے میرے پاس. 8 منٹ میں نے آپ کو عباس سنانا ہے. حکم کیا ہے بھائیوں نے, کل اولڈم میں جشن تھا, وہاں پہ میں نے سخی کا ایک حملہ پڑھا ہے سرکار عباس کا. انہوں نے کہا جی ہمیں دوبارہ وہ حملہ سنائیں. تو جو وہاں بیٹھے تھے جس انداز سے وہاں سنا گیا ہے اس انداز سے آپ بھی سماعتوں کو بلند کیجئے گا. تو میں عباس کا حملہ سنا. میرے مولا عباس کا صفین میں پہلی جنگ, بچپن تھا عباس کا سفر. ابھی شباب نے عباس کی دہلیز کو مس نہیں کیا تھا, ابھی بچپن سراپا عباس کا طواف کر رہا تھا. عباس باپ کے نوکروں میں باپ کا نوکر بن کے صفین کے میدان میں کھڑا تھا. علی نے چاہا کہ میں علی کے بیٹوں کو علی کا بچپن دکھاؤں. علی چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ مجھے رسول کیسے دیکھتے تھے. علی چاہتے تھے کہ جب میں میدان میں جاتا تھا مجھے رسول کس محبت سے دیکھتے تھے. اس محبت کے عالم کو دیکھنے کے لیے علی نے اعلان کر دیا. ادھر صفین کے سورج نے طلوع ہو کے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین پہ سجدہ کیا. علی خیمے سے باہر نکلے. علی نے ایک نظر 1.5 لاکھ کا لشکر دیکھا, ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. اب ساتھ ساتھ چلتے آئیے گا. اب یہ نہ ہو کہ میں قبلہ کی طرح امتحان لوں کہ درود پڑھے اور میں بیٹھ جاؤں. اب ذہنی طور پہ ساتھ رہیے گا اور سفر کیجئے گا. آپ, میں یہ وعدہ کرتا ہوں, آپ ذہنی طور پہ ساتھ رہیں. بیٹھیں گے آپ بریڈ فورٹ پہ, اٹھیں گے آپ صفین سے. میدان صفین میں آپ کو تخیلاتی طور پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کے علی نے اعلان کیا, آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا, 7 قدم حسن آگے بڑھے, 5 قدم حسین آگے بڑھے. علی نے بڑھ کے بیٹوں کے امام میں چوم کے کہا, تم نے میرا اعلان سنا ہے, سمجھا نہیں. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا. تم مباہلے والے دن سے پیغمبر کے بیٹے ہو, میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا, یہ علی کے بیٹوں میں کھلبلی مچ گئی. آج استاد خود شاگرد کو بھیجنا چاہ رہا تھا. ہر ایک بیٹے کی چاہت تھی کہ میں علی کی آنکھوں کے سامنے میدان کی زینت بنوں. علی نے اعلان کر دیا, یہ علی کا ایک بیٹا ہے, نام اس کا اون بن علی ہے. وہ آگے بڑھا, اس کے پیچھے جعفر ابن علی کھڑے ہو گئے. اون بن علی نے کہا, بابا مجھے میدان میں بھیجیے. علی نے فرمایا, اون یہ میرے بیٹے کھڑے ہیں, نوکر ہے میرے چوٹی کے پیچھے, 1.5 لاکھ ہے وہ سامنے میدان میں کھڑا. اگر میں تجھے میدان میں بھیجوں, مجھے بتا 1.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے تجھے کیا چاہیے اور کتنا وقت چاہیے. علی نے امتحاناً بیٹے سے سوال کیا. اون بن علی نے باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, بوسہ لے کے کہا, بابا مجھے 3000 کا لشکر دیجئے, گھوڑا بھی اپنا دیجئے, تلوار بھی اپنی دیجئے. فرمایا اگر 3000 کا لشکر بھی دے دوں, گھوڑا بھی اپنا دوں, تلوار بھی اپنی دوں, 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے. اون نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا, بابا فجر کی نماز ہو چکی, مغربین کی نماز پڑھا کے اب یا مصلی چھوڑیں گے نہیں, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا, تیری جرت کو سلام, لیکن
لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغربین ابھی دیر سے ہونی ہے علی کو جلدی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا فوراً جعفر ابن علی آگے بڑھ گئے۔ فرمایا بابا پھر مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا مجھے 1,500 کا لشکر چاہیے، گھوڑا آپ کا چاہیے، تلوار آپ کی چاہیے۔ فرمایا 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ فرمایا اس نے مغربین مانگا تجھے کتنا وقت چاہیے؟ فرمایا ظہرین کی نماز پڑھ کے تو میری ماں کی تسبیح ابھی مصلی پہ رکھے گا نہیں، میں تیرے قدموں پہ آ کے سجدہ نہ کروں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کے کہا ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ اتنا کہنا تھا یا علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، عباس علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب میں نے جملہ رپیٹ نہیں کرنا، میرے ساتھ چلنا ہے۔ عباس علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ علی نے پہلی بار اپنے سامنے کھڑا ہوا علی دیکھا، علی نے عباس کے سراپے پہ اپنا بچپن دیکھا، علی نے عباس کے سراپے پہ اپنا حسن دیکھا، علی نے علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، علی نے دیکھا عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا اس نے 3,000 مانگا ہے، انہوں نے 1,500 مانگا ہے، انہوں نے تیرا گھوڑا اور تلوار مانگی ہے، نہ مجھے 3,000 چاہیے نہ مجھے 1,500 چاہیے، بابا مجھے معاف کر دیجئے گا، نہ مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے آپ کی تلوار چاہیے، نہ مجھے آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے۔ فرمایا عباس میدان میں جائے گا کیسے؟ فرمایا اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ فرمایا اجازت بھی دیتا ہے، مرضی بھی حسین دیتا ہے۔ بتا 1.5 لاکھ کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ فرمایا بابا شرط ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی زین پہ تو بٹھائے گا، 1.5 لاکھ کے سامنے میں للکارتا ہوا جاؤں گا، میں صف اول کو چیروں گا، میمنے کو کاٹوں گا، بیسرے کو پلٹوں گا، قلب لشکر میں گھسوں گا، آخری سب میں چلا جاؤں گا، تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے 1.5 لاکھ میں سے آخری کا سر ہوا میں نہ اڑاؤ، مجھے عباس لگا۔ جی آپ سنو، جی آپ سرکار، آپ جی آپ جی یا بسم اللہ سرکار۔ پچھلے بندے ساتھ ہیں جی۔ سمر شاہ جی پڑھوں سرکار عباس کا حملہ جی۔ فرمایا عباس میدان میں جا، علی کو لے کے خیمے میں چلے گا، پورا مجمع خاموش رہے، میں راضی ہوں، آپ نے میری توقع سے بڑھ کے داد دی۔ اس جملے پہ پورا مجمع چپ ہو جائے گا اور میں اپنے بھائی قبلہ علامہ ارشد ترابی صاحب سے داد لینے لگا ہوں۔ جو علی جلی تھا خفی ہو گیا۔ آپ جی تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے پہلی بار علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ابا علی کے کاندھے پہ، علی کی تلوار علی کے ہاتھ پہ۔ جبریل میکائیل سے کہہ رہا تھا سمجھ نہیں آ رہی چھوٹا مرشد کون ہے، بڑا عباس اس سج دھج کے ساتھ خیمے سے باہر آئے۔ علی نے وفا کے قرآن کو رحل زین پہ رکھا، عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، چہرے پہ عباس نے نقاب لیا۔ 1.5 لاکھ کے سامنے آ کے میرا سخی کھڑے ہو گئے۔ 1.5 لاکھ میں سے ایک انسان نما حیوان نکلا۔ میں نے رات بھی جملہ کہا تھا جو ان کے مقابلے پہ وہ بندہ نہیں ہوتا اور نہ بندی ہوتی ہے، نہ وہ بندہ ہوتا ہے نہ وہ بندی ہوتی ہے۔ وہ برقوں میں گرفتار ہوں تو پہچانے جاتے ہیں۔ عباس کا 1.5 لاکھ کے سامنے آنا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں قریب نام تھا اس کا جو 1.5 لاکھ میں سے نکلا۔ وہ آیا کہ شاید علی کے لشکر سے کوئی ایک سپاہی آ گیا ہے۔ جب وہ میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا عباس کا ظاہری قد۔ عباس کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے۔ اس نے ایک دفعہ سر سے لے کے پاؤں تک یوں عباس کو دیکھا۔ تجھے بھیجا ہے علی نے؟ تو لڑے گا؟ میں لڑوں گا۔
तारुफ करवा अपना। अब आगे क्या बता। अरब में कानून था कि मैदान जंग में जाके बताया करते थे मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है। शजरा पहले पूछते थे, कम शजरे वाले बंदे से अरब लड़ते नहीं थे। जो पूरे जश्न में चुप रहिए मेरे बदे हुए हाथ, अगला जुमला सुन लेना, बंदे लड़ाई से नहीं डरते थे, बिस्मिल्लाह। हाँ ना, लड़ना जानते थे, तलवार चलानी नहीं आती थी। अब अगला जुमला मैं पूरी तारीख लपेट के अगले जुमले पे देने लगा हूं। तलवार इसलिए चलानी जानते थे कि अरब में काफले लूटने के लिए तलवार चलाना सीखनी पड़ती थी। हाँ तलवार चलाते थे। अरब का तो बच्चा भी तलवार चला लेता। तलवार चलानी आती थी, डरते थे शजरों से, क्योंकि मैदान जंग में माओ के नाम के साथ तारुफ नहीं होते थे। ये तो मुसलमानों की बदकिस्मती है, उन्हें इमाम ऐसे मिले जो माओ के नामों के साथ और बेटियों के नामों से पहचाने, वरना अरब में बाप का नाम, दादे का नाम, कबीला, शजरा, हसब, नसब बताया जाता था, तारुफ करवाया जाता था। अब कुरैब ने तारुफ करवाया। कुरैब ने अब्बास को जो तारुफ करवाया वो किताबों में जो अरबी में लिखा, मैं उसका उर्दू तर्जमा पढ़ने लगा। उसे मैदान जंग में आके अब्बास के सामने खड़े हो गए, कहा मैं वो हूं, लश्करों की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून के जायके को चखा है। अरब की माएं अपने बच्चों को नाम लेकर डरा के सुलाती हैं। इतना गजबनाक तारफ उसने इसलिए करवाया, अब्बास दहल जाएगा, अब्बास भाग जाएगा, अब्बास डर जाएगा, अब्बास परेशान हो जाएगा। इसे नहीं पता था ये कौन खड़ा है, ये समझता था शायद अली का कोई सिपाही आया है। इसने इतना गजबनाक तारफ करवा के अब्बास की तरफ देखा, मैंने अपना बता दिया, अब तू बता तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है। तुम्हें अब्बास की इज्जत का वास्ता मेहनत समझ के हक बने तो बोलना, तू कौन है, तेरा नाम क्या है। अब्बास ने घोड़े की जीन पे अंगड़ाई ली, कुरैब की आंखों में आंखें डालकर, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत रखा है। मैं मलकाए ततहीर की दुआ हूं, ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। यह मलकाए ततहीर की दुआ हूं। अब आ सकेगा, मैं मलका ततहीर की दुआ हूं। कुरैब का जिस्म कहां बा, तू अली का बेटा तो नहीं। अब तुम्हें सफीन होती हुई नजर आएगी। जब कहना तू कहीं अली का बेटा तो नहीं, फरमाया हाँ मैं अली का बेटा हूं। इतना कहना था। अब कुरैब के पास भागने का बहाना कोई नहीं था, कुरैब के पास वापस जाने का तरीका कोई नहीं था। इसे पता चल गया अली के बेटे किसी को जाने नहीं देते, अली के बेटों की तलवार के जद से कोई बचता नहीं है। अब इसने चाहा कोई बहाना ढूंढूं, अब इसने चाहा कि मैं इसी मर्दानगी के साथ वापस जाना चाहता था। इसने जल्दी से अपने घोड़े को पीछे किया, अब्बास की तरफ मुड़ के देख भी रहा था, डर भी रहा था, देख भी रहा था, डर भी रहा था। इसके घोड़े के कदम चले, अब्बास के घोड़े के कदम चले। अब्बास के घोड़े ने इसके घोड़े को हिलने नहीं दिया, अब्बास के घोड़े ने इसके घोड़े के कदम रोक दिए। अब्बास ने इसके घोड़े के पीछे अपना घोड़ा किया। अब्बास ने जा कर रहा है, लड़ता क्यों नहीं? इसने कहा नहीं मैं तुझसे इसलिए नहीं लड़ता, तू अभी छोटा है, तू अभी छोटा है। अब्बास घोड़े की सीन से उतरे, कुरैब को सर के बालों से पकड़ के सफीन की मट्टी पे फेंका और कुरैब के सीने पे पांव रख के अब्बास ने कहा तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है। या जब कोई दुआ ना दवा काम करेगी, जब कोई दुआ ना दवा काम करेगी, आवाज के परचम की हवा काम करेगी। अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। हमारे घर में कोई छोटा नहीं होता, हमारा असगर भी अली है। असगर कहते हैं छोटे को, वली कहते हैं बड़े को, जिनका छोटा भी बड़ा हो।
عباس کے پاؤں کے نیچے تھا قریب. عباس نے پاؤں کی ٹھوک ماری, اٹھ لڑ. بابے کو کیسے دکھاؤں گا کہ لڑتا کیسے ہے غازی. قریب اٹھ کے کھڑا ہوا. اب قریب کو پتہ چل گیا کہ عباس کی نظر کا حصار مجھے جانے نہیں دے گا. عباس کی نظر کا حصار مجھے نکلنے نہیں دے گا. کھڑا ہو گیا عباس کے سامنے, کہنے لگا پھر مار دے. جو آج بھی نہیں مسکرائے گا پورا سال نہیں مسکرائے گا. یہ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے, میں جشن پہ کہہ رہا ہوں, مجلس میں یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے, میں جشن میں کہہ رہا ہوں. جو بندہ ان کے ذکر میں آوازیں بچا کے لے کے جاتا ہے وہ گھر لڑائی کے کام آتی ہیں. یار ہاں جس کی علی سے نہیں بنتی اس کی بیوی سے بھی نہیں بنتی. گھروں میں اتحاد چاہتے ہو, محبت چاہتے ہو تو ذکر علی میں بولو. فرمایا لڑ. اس کا لڑنا پھر کیا, مارنا ہے مار دے. عباس نے کہا ہم ہتھے پہ تلوار نہیں اٹھاتے. تلوار اٹھا, تلوار اٹھا. ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے تلوار اٹھائی. عباس نے کہا وار کر. اس نے کہا پہلے تو کر, میں بعد میں کر لوں. عباس نے کہا تو بعد میں رہے گا تو کرے گا, تو بچے گا تو کرے گا. ہاں پوری سیرت اٹھا کے دیکھو معصومین کی, کبھی بھی کسی معصوم نے دوسرا حملہ نہیں کیا. دوسرا وار یہ کرتے ہی نہیں. دوسرا وہ کرتے جس کا پہلا خطا ہو جائے. معصوم میں خطا ہوتی ہی نہیں. ان کا کبھی وار خطا ہی نہیں ہوتا. فرمایا حملہ کر. اب اس نے, اب آخری لفظ 2 منٹ کی حاضر ہے. اس نے تلوار کو اٹھایا, پوری طاقت کے ساتھ چکر لگایا, اپنے جسم کا پورا زور اپنے بازو میں لیا, الٹے قدموں کے ساتھ عباس پہ یوں وار کرنے لگا. اللہ کے ہاتھ کا ہاتھ اٹھا. اب جس نے سننا نہیں, جس نے جنگ دیکھنی ہے, اب تم نے سننے نہیں, اب تم نے جنگ دیکھنی ہے. اپنے آپ کو تخیل میں سفین کی چوٹی پہ کھڑا کرو. عباس نے یوں نیام سے تلوار کو نکالا. تلوار کو نکال کے عباس نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار کو روکا. تلوار کو روکنے کے بعد عباس کی نگاہیں اس کی نگاہوں میں گئیں. عباس کی نظریں اس کے لوہے کے خول کو چیرتی ہوئی دماغ کی رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی. عباس کا دیکھنے کی دیر تھی, قریب کے جسم سے روح نکلنی شروع ہو گئی. قریب کا بدن پر ریشہ طاری ہو گیا. قریب مرنے کے قریب تھا. عباس نے ملک الموت کو اشارہ کیا, ابھی نہیں مارنا, ابھی روح قبض نہ کرنا, ابھی قبض نہ کرنا, ابھی روح قبض نہ کرنا, ابھی روح قبض نہ کرنا. جس کی آنکھ کے اشارے سے ملک الموت دہل جائے اسے عباس کہتے ہیں. عباس نے ملک الموت کو روک دیا. ابھی روح قبض نہ کرنا, اگر روح قبض کر دی تو میں مارے ہوئے کو ماروں گا, ابھی تو نے روح قبض نہیں کرنی. قریب کے یہاں آ کے روح رک گئی. عباس نے اپنی تلوار کو نیچے کیا, تلوار کو نیچے کیا. قریب وہیں پہ کھڑا تھا. قریب کا ہاتھ وہیں پہ کھڑا تھا. عباس نے اپنے گھوڑے کو چکر میں لگایا. کائنات کی نگاہوں نے پہلی بار علی کے بیٹے کو اس انداز سے لڑتے ہوئے دیکھا کہ عباس کی آنکھ نے موت کو روکا ہوا تھا, عباس کے حصار نے دشمن کو روکا ہوا تھا. میرے سخی عباس نے پچھلی جانب سے آ کے عباس اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہوئے. عباس نے نہ بازو کا زور دیا نہ سینے کا زور دیا. عباس نے صرف اپنی کلائی کو گھمایا. کلائی کو گھمانے کی دیر سے عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیرتی ہوئی. عباس کی تلوار نیام کے بستر پہ سر رکھ کے سو گئی. قریب کی گردن سے خون کا پہلا قطرہ نکلا. عباس اپنے بابے کے قدموں میں پہنچا. یا قریب کی گردن سفین کی مٹی پہ گری. قریب کی گردن کا گرنا تھا. سلمان نے آ کے عباس کے ہاتھ پکڑے, پکڑ کے عباس کے نیام سے تلوار کھینچی. تلوار کھینچ کبھی اوپر سے دیکھا, کبھی نیچے سے دیکھا, کبھی دائیں سے دیکھا, کبھی بائیں سے دیکھا. عباس نے کہا چچا سلمان کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا ابھی قتل کر کے آئی ہے, اس پہ لہو کی لکیر کوئی نہیں, اس پہ خون کا دھبا کوئی نہیں. فرمایا اتنی
بھی معرفت نہیں، جو قتل ہوا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کا نعرہ حیدری۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔